حمزہ شہباز کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ پہلے دن سے ڈانا ڈول تھی اور آج بھی 2 ماہ گزر گئے ہیں، ڈانا ڈول ہے اور پنجاب میں نون لیگ کا اقتدار کچے دھاگے پر ڈول رہا ہے۔ سیاسی اور قانونی توازن اگر ذرا سا بھی تبدیل ہوا تو حمزہ شہباز کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی مشکوک اکثریت اور متنازعہ حل برداری سے متعلق درخواستوں کی بظاہر سماعت بھی مکمل کر لی ہے۔ کل فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ آج سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت علی ریمارکس دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، ہمیں اس فیصلے پر عمل کرانا ہے۔ فاضل جج نے فریقین کے وکلاء سے مخاطب ہو کر یہ ریمارکس بھی دیے کہ 25 منحرف اراکین کو نکال کر دوبارہ چیف منسٹر پنجاب کے لیے ووٹنگ کرا دیتے ہیں۔ محمد حمزہ شہباز شریف۔ پاکستان تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کے اسپیکر قومی اسمبلی سے حلف لینے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے اور پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ منحرفین سے اکثریت حاصل کرنے کو لاہور ہائی کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پہلی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو لاہور ہائی کورٹ یہ حکم نہیں دے سکتی کہ وہ حلف لیں۔ آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کسی وزیر اعلیٰ سے حلف لے۔ دوسری درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح اور منحرفین سے متعلق فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق ماضی سے بھی ہونا چاہیے، اس لیے حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ ان دونوں درخواستوں کی آج جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں جسٹس شاہد جمیل، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ جسٹس صداقت علی نے ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب حکومت سے ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے پوچھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس صداقت علی نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی معاونت کریں کہ اگر ہم اجلاس دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پولنگ کو بھی چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ڈپٹی اسپیکر ہی کروائے گا کیونکہ اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جسے چیلنج نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں پولنگ وہی پریزائڈنگ افسر کروائے گا جس نے 16 تاریخ کو کروائی تھی۔ بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ منحرف ارکان کو نکال کر دوبارہ وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ کروا لیتے ہیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ عدالت 1 روز کی مہلت فراہم کرے، ہم مکمل ہدایات لے کر پیش ہوں گے۔ عدالت نے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کر دی۔ اس سے منسلک ایک اور بہت اہم پیش رفت میں کل لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، جبکہ منحرفین کی 20 جنرل نشستوں پر 3 ہفتے بعد ضمنی الیکشن ہوں گے۔ مخصوص نشستوں پر اپنے موقف کی جیت کے بعد اس کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اپنے موقف کے دفاع میں بہت پرعزم ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں حمزہ شہباز اکثریت نہیں رکھتے اور وہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کو ضمنی الیکشن میں واضح شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت جلد چیلنج کریں گے، گویا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کر رہی موجودہ حکومت حمزہ شہباز کی۔ بہرحال اس وقت پنجاب اسمبلی کے نمبر گیم میں مسلم لیگ نور اور اس کے اتحادیوں کی 175 نشستیں ہیں اور پی ٹی آئی قاف لیگ کے پاس 172 کی اکثریت ہے۔ 17 جولائی کو پنجاب میں منحرف ہونے والے ارکان کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات پنجاب کی سیاست کے مستقبل کا محور بن گئے ہیں۔ آج بہت اہم یہ سماعت تھی اور لاہور ہائی کورٹ اس بہت ہی کلیدی مقدمے کی سماعت کر رہی ہے، کیونکہ اس پہ پنجاب میں اس وقت کے حکمراں اتحاد کی حکومت کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں اگر یہ حکومت کمزور ہوتی ہے یا گرتی ہے تو اس کے اثرات مرکز پر ہوں گے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اس وقت ڈانو ڈول رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بہت تفصیل سے اس مقدمے کی سماعت کور کی ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج بظاہر جو یہ لارجر بینچ ہے، 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کی، بہت امپورٹنٹ تمام معاملات سے جڑا ہوا کیس ہے، اس میں تقریباً وہ کنونس تھی
کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے حمزہ شہباز کا، یہ اس کو کالعدم ہونا چاہیے؟ ان کے حلف کے حوالے سے بھی ایک پٹیشن ویسے موجود ہے، اور اس کے لیے یہ بات بعد از قیاس نہیں ہے کہ وہ نیا الیکشن آرڈر کر دیں اور ایک نئی ووٹنگ ہو چیف منسٹر کے لیے؟ کیا ایسا لگ رہا ہے؟ اور ایسا لگ رہا ہے تو کیا وہ ماحول تھا عدالت کا جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. آج جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے لارجر بینچ نے حمزہ شہباز کے وکیل سے کہا کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو پھر آئینی پوزیشن کیا ہوگی، آئینی بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ ان کو تیاری کے لیے مہلت چاہیے اور وہ اپنی تیاری کے بعد جواب جمع کروائیں گے، جس پر اسی دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت نے بھی اسی نقطے پر عدالت سے مہلت مانگی کہ ان کو کل تک کی مہلت دی جائے. جب عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سید علی ظفر سے استفسار کیا کہ بتائیں کیا صورتحال ہوگی، تو انہوں نے یہ واضح کہا کہ اور اپنے دلائل میں یہ کہا کہ اگر 16 اپریل کی صورتحال پر واپس جایا جاتا ہے تو پھر نئے امیدوار جو ہیں وہ پرانے ہوں گے اور ووٹر نئے ہوں گے، جس پر جسٹس صداقت علی خان نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر 16 اپریل کی صورتحال پر واپس جایا جائے تو جو نئے ممبرز ہیں وہ بھی ووٹر ہوں گے. اس موقع پر جو بیرسٹر علی ظفر تھے انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ مخصوص اراکین سے متعلق فوری طور پر نوٹس جاری کیا جائے، اور میری اس عدالت سے یہ استدعا ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن کروایا جاتا ہے تو اس میں مزید 10 دن کا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ بھی ممبرز شامل ہو جائیں. جسٹس صداقت علی خان نے ان دلائل سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق فیصلے پر عمل کروانا ہے، اور وہ فیصلہ یہی کہتا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر 25 ووٹ نکال دیے جائیں تو ووٹنگ دوبارہ ہو اور جو بھی زیادہ اکثریت لے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. اب اس نقطے پر جو ہے وہ عدالت میں معاملہ زیر بحث ہے. جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی عدالت سے یہ استدعا ہے کہ 5 مخصوص اراکین کو اس میں شامل کیا جائے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے آج جو لارجر بینچ کے جو ریمارکس تھے جس میں جسٹس صداقت علی خان نے واضح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن دوبارہ ہو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لارجر بینچ بغیر دباؤ کے فیصلہ کرے گا اور اس حوالے سے تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے ہوں گے. لیکن بیرسٹر علی ظفر اپنے نقطے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ 5 مخصوص اراکین سے متعلق نوٹیفیکیشن کا انتظار کر لیا جائے. اس موقع پر عدالت نے ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان سے بھی یہ کہا کہ وہ اس حوالے سے عدالت کی معاونت کریں. اس موقع پر اہم جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ عدالت نے کہا کہ جب 16 اپریل کی صورتحال ریورس ہوگی تو پھر پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر ہوگا، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کو تو ہم نے ان کے ذریعے جو انتخاب ہوا تھا اس کو تو ہم نے چیلنج کیا تھا. جس پر جسٹس شاہی جمیل خان نے یہ کہا کہ آپ نے انتخاب تو چیلنج کیا تھا لیکن جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے خلاف آپ نے اپیل نہیں کی، اسی لیے اب وہ فیصلہ ہی موجود ہے اور اس فیصلے پر ہی عمل ہونا ہے. اور اس فیصلے کے نتیجے میں اگر الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو پھر پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے. اور اس ساری صورتحال پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم عدالت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا جو 16 اپریل سے متعلق جو ساری صورتحال تھی، جو الیکشن ہوا، اس پورے پروسیس کو کالعدم قرار دیا جائے. جس پر جسٹس صداقت علی خان نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق جو فیصلہ ہے اس پر عمل کروانا ہے اور اس میں اس حد تک عمل ہونا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور جب وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے تو پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہوگا اور پھر 16 اپریل کی ہی صورتحال دوبارہ آ جائے گی. اس سارے معاملے پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت کو کل صبح 10 بجے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کل جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حکومت پنجاب کا اور چیف منسٹر کا جو اوپینین ہے وہ دے دیں گے عدالت میں، تو کل کیا اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے؟
جی بالکل کامران صاحب، آج ہی اس کیس کا فیصلہ آ جانا تھا۔ لارجر بینچ سماعت مکمل کر چکا تھا اور لارجر بینچ نے آخری لمحات میں یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آج مہلت کی استدعا کی ہے وہ ان کو مہلت بھی دینی ہے یا نہیں دینی، یا پھر عدالت آج ہی فیصلہ سنائے گی۔ تو لارجر بینچ نے سماعت 10 منٹ کے لیے ملتوی کی اور بعد میں کچھ ہی دیر بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی استدعا منظور کرتے ہیں، اور اب کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے بریفنگ لے کر عدالت میں دلائل دیں گے، اور پھر کل اس حوالے سے کیس کا فیصلہ آنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق۔